ہمارا ووٹ جو ہے وہ 30,000 بنتا ہے، اگر ہمیں 29,999 ووٹ بھی دیے جا رہے ہیں تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم خضر مانگٹ صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو کیا، کچھ پیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے تھا الیکشن تو آپ لڑ رہے تھے، میں تو نہیں لڑ رہا تھا، میرا کام تھا آپ کو ووٹ دینا، آپ کا کام تھا وہ ووٹ شو کروانے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک کے حوالے سے۔ تحریک لبیک کی جو ایک نشست پہ وہ ہمارے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں پی پی 55 سے، وہ کیسے کامیاب ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے امیدوار ناکام ہوئے ہیں وہ کیوں ناکام ہوئے ہیں۔ جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ تو ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا جی ہمارے امیدوار جیت رہے تھے، دھاندلی ہو گئی، لیکن جس جہاں سے بالکل ہم ہارے ہیں وہاں پہ کیوں آ رہے ہیں، جو ہمارے امیدوار اب بھی یہ غلطی کر رہے ہیں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک مین بات جو اب حلقے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ بات میں اینڈ پہ جا کے کروں گا کیونکہ یہ بات تھوڑی سی خطرناک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے کارکن ہی سنیں، اس لیے جو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اگر اس ولاگ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی اور کچھ نہ کچھ آپ کا فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں، آپ سے بھی ہوئی ہیں، کارکنوں سے بھی ہوئی ہیں، امیدواروں سے بھی ہوئی ہیں، مرکز سے بھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے رہے نا نہیں جی غلطیاں نہیں ہوئی، صرف دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر آنے والا جو الیکشن ہوگا یا آنے والا جو وقت ہوگا تو اس میں بھی ہم جو ہے بالکل ناکام ہی ٹھہریں گے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ غلطیوں سے سیکھتا ہے، غلطیوں کو دہراتا نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ایز اے کارکن یا امیدوار نے غلطیاں کی ہیں یا اوپر لیول تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دہرایا نہ جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ تو بات شروع کرتے ہیں جی۔ ایک جو ہماری نشست ہمارے بھائی محمود احمد سنگراہ جو جیتے ہیں پی پی 55 سے، انہوں نے فارمولہ لگایا کہ جو ہے وہ جیت گئے، وہ ایک بھاری لیڈ سے جیت گئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ایک تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ وہ جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے وہ اس کا جو ایک اثر و رسوخ ہے وہ اس کے اپنے حلقے میں ہونا چاہیے، اداروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی بھی کسی قسم کا کام ہے تو وہ کروانا جانتا ہو، تھانے میں ہو، کچہری میں ہو، نادرا آفس میں ہو، ڈی پی او آفس میں ہو، یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بندے کو کام ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ کام کروانا جانتا ہو، اتنی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے جو محمود احمد سنگراہ صاحب ہیں، میری طرف سے ان کو مبارکباد بھی، انشاءاللہ بہت جلد کوشش کریں گے ان کے ڈیرے پر جا کر ان سے ٹائم لے کے تھوڑا سا انٹرویو بھی ہم ان سے کریں۔ لیکن مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ ان کے حلقے کے لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ بڑی باصلاحیت جو ہے وہ شخصیت ہیں اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت ہے۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کہ جس بندے کا اپنے حلقے میں اثر و رسوخ ہے، صرف نمبر پورے نہیں کرنے ہوتے کہ ہم نے میدان میں جی پورے اپنے امیدوار اتار دیے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ پھر ایسے ہی آنا تھا۔ دیکھیں رزلٹ پھر اس کا ایسے ہی ہونا تھا۔ ہم حلقے میں تھے جب ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے تھے۔ تحریک لبیک والوں کو تو ایسے دبایا جا رہا تھا، نہ ان کو گاؤں لیول کے اندر کمپین کرنے کی اجازت تھی۔ کیوں؟ اس گاؤں کے اندر جو چودھری ہے چڑی کا پر جو ہے نہیں پھڑکنے دیتے لوگ۔ تو پھر ایک عام سا نوجوان جس کا تعلق بھی مڈل کلاس فیملی سے ہو یا عام کسی فیملی سے ہو، تو وہ کس طرح گاؤں کے لوگوں میں جا کر جو ہے اپنی کمپین کر سکے گا؟ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھی کہ کئی سارے ایسے گاؤں تھے جہاں تحریک لبیک کی ہمیں ایک بھی فلیکس بینرز نظر نہیں آیا، وہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو ہے وہ تحریک کا کوئی کام کر رہا ہو یا تحریک کے حوالے سے کمپین کر رہا ہو۔ بہت سارے ایسے حلقے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بہت سارے گاؤں ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ جو ہے وہ ٹکٹ الاٹ کرنی ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، اس بندے کا کریکٹر کیسا ہے، کیا یہ بندہ الیکشن لڑنے کے قابل ہے، اس کے اندر اتنی قابلیت ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی اس کے پاس ایک دو گاڑیاں ہیں تو یہ کمپین کر لے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ کم از کم جو آپ کا امیدوار ہے اس کو بولنے کا فن تو ضرور آنا چاہیے، وہ جا کر سپیچ تو کر سکتا ہو۔ ہر ایلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں صرف کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا صرف اس کے پاس جو ہے بولنے کا ہنر ہے، نہیں، ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مرکز کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو امیدوار ہیں جب ان کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو پھر وہ محنت نہیں کرتے جو کرنی چاہیے۔ دیکھیں حلقے کا
امیدوار ہے اس کو بھی ایسے ہی چاہیے تھا کہ حلقے کی کوئی گلی محلہ ایسا نہ چھوڑتا جہاں وہ نہ جاتا، لیکن کمپین میں سمجھتا ہوں نہیں ہوئی۔ اگر شاید آپ میری بات سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمپین اس طرح کی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ہمارے جب بندہ جو ہے وہ عام ہوگا، جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یا وہ ایک صرف اس نے دین ہی پڑھا ہوا ہے، دنیا داری کو وہ نہیں جانتا، تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ ہم جب پولنگ اسٹیشنوں پہ ہم نے تو جو دوسری پارٹیوں کے لوگ تھے جہاں وہاں پہ پولنگ ایجنٹ تھے، تو وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے ہیں، اپنی اثر اور سوکھ سے لوگوں کو لا رہے ہیں، گاڑیوں میں لا رہے ہیں جیسے بھی، لیکن اب جو ہمارے لوگ تھے وہ بیچارے بڑے معصوم نظر آ رہے تھے، بالکل خاموش کھڑے ہوئے ہیں جی، لیکن کوئی وہ اس طرح کا کوئی ہلا گلا نہیں ہو رہا تھا۔ تو بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے پی پی 55 کے جو امیدوار ہیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے جیت لی سیٹیں، اور ہمارے لوگ جو ہے بہت محسوس کر رہے تھے، بہت توقع کر رہے تھے کہ جی جو بلوچستان کے امیر ہیں یا کے پی کے امیر ہیں، بہت اعلیٰ شخصیتیں ہیں، لیکن اب رزلٹ نہیں ملے، اس طرح کے رزلٹ نہیں ملے، تو اب غلطی کون سی ہو رہی ہے؟ اب غلطی یہ ہو رہی ہے میرے بھائیوں، ہمارا ووٹ جو ہے وہ 30,000 بنتا ہے، اگر ہمیں 29,999 ووٹ بھی دیے جا رہے ہیں تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ووٹ کدھر ہے۔ 45 فارم کے ذریعے میرا 30,000 ووٹ بن رہا ہے، لیکن مجھے 29,999 کیوں شو کیا جا رہا ہے؟ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنا پورا رزلٹ لینا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے 32,000 ووٹ لیا تو اس کو 9,000 12,000 11,000 شو کروایا جا رہا ہے، اور وہ بندے بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ یار ہم ہار تو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں کہ فائدہ نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا پیغام آپ سارے امیدواروں تک پہنچا دیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اگر میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر میں نے ووٹ دیا ہے آپ کو، اگر اس طرح کا رزلٹ نہیں مل رہا تو پھر میں بدظن ہو جاؤں گا۔ میں نے ایک بات آپ کہی تھی کہ میں اینڈ پہ جا کے بات کروں گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ باتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اینڈ پہ جا کے کروں گا۔ اب باتیں لوگ کرنے لگے ہیں جی، ان کو ووٹ پڑا ہے لیکن یہ کچھ پیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے یہ کوئی اللہ گلا نہیں کر رہا ہے، چاہے یہ ہار گئے ہیں لیکن جو ہے وہ نظر تو آنا چاہیے، 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہو تو پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہم یار 2 رن سے آ رہے ہیں یا 5 رن سے آ رہے ہیں، یا ہمیں شکست ہوئی ہے تو کس غلطی سے شکست ہوئی ہے، کتنی شکست ہوئی ہے، تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ لوگوں کا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ رزلٹ نہیں لے پا رہے، اگر آپ رزلٹ نہیں لے پا رہے تو آئندہ بھی ہم آپ سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، جہاں جہاں بھی غلطی ہوئی ہے وہاں پہ اس کو جو ہے ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بڑا خوش ہوں جبرار بھائی سے کہ جبرار بھائی نے عثمان خضر مانگٹ صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو کیا، اور وہاں پہ عثمان خضر مانگٹ صاحب نے بہت ساری باتیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا ہے۔ آپ سن سکتے ہیں پاکستان کی آواز جے کے چینل پر، آپ جائیں اور عثمان خضر مانگٹ صاحب کا ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو انٹرویو ہوا ہے وہ آپ دیکھیں جا کے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ ایسی چیزوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں مرکز کو آگے لانا چاہیے جو گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہیں، جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں، جو ہمارے پاکستان کی جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو جو ہے پڑھنا جانتے ہیں کہ ووٹ کیسے لینا ہے، پھر ووٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور جو بندہ صرف یہ کہہ رہا ہے جی نہیں دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی، بھائی میرے دھاندلی ہو گئی ہے، پھر اس کو روکنا تو آپ نے تھا، الیکشن تو آپ لڑ رہے تھے، میں تو نہیں لڑ رہا تھا، میرا کام تھا آپ کو ووٹ دینا، آپ کا کام تھا وہ ووٹ شو کروانے کہ مجھے یہ اتنے ووٹ پڑے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی 45 فارم کے ذریعے اتنے ووٹ ہیں لیکن اتنے شو کروائے جا رہے ہیں، تو بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر اسی طرح ہی رہا تو لوگوں کا اعتماد میں سمجھتا ہوں پہلے ہی اس الیکشن سے اٹھ چکا ہے، لہٰذا آپ سے بھی اٹھ جائے گا کہ ہم ووٹ دیتے ہیں آپ کو، آپ ووٹ کا جو ہے وہ قدر کرنا نہیں جانتے، ووٹ کا دفاع کرنا نہیں جانتے۔ کوئی بات نہیں، شکست ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جتنی شکست ہوئی ہے اتنی تو آنی چاہیے نا ہمیں، کل کو امید تو ہو کہ نہیں یار لوگوں کو پتہ تو چلے یار انہوں نے یہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ یہ جیت جائیں گے۔ اس طرح تو بڑا لمبا پیریڈ ہے بھائی میرے، اگر 76 سالوں سے کوئی پاکستان کو نہیں بدل سکا تو آئندہ پھر بھی کوئی ہم جو ہے توقع نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے آپ اپنا پورا رزلٹ لیں۔ بہت ساری باتیں ہو گئی، ولاگ لمبا ہو رہا ہے، ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔